سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے کرنے کا کام یہ تھا کہ زبر، زیر اور پیش کی مشق ہم نے کہلوائی تھی، وہ سننے کا کام تھا آج۔ اگر اس کی تیاری کی ہے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ پھر میں انہیں سن لوں اسے، ٹھیک ہے نا؟ زبر کی مشق، زیر کی مشق اور پیش کی مشق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ، فعل، ثمر، امر، عبس، مکث، رفع، زعم، ظلم، اخذ، سرق، صدق، ضرب، کسب، خرج، مرج، حسد، سجد، شرح، ختم، ولد، ورد، فرض، فطر۔ فردن فردن سب بچے سنانے کا کام کریں، یہ ذہن بنا کے مجھے سنانا شروع کریں، سیدھے ہاتھ سے، بیٹھے بیٹھے سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی بھائی۔ جس نے چکنا کھایا ہوگا آج پتہ چلے گا۔ بلغ، فعل، ثمر، امر، عبس، مقص، رفع، زعم، ظلم، اخذ، سرق، صدق، ضرب، کسب، خرج، مرج، حسد، سجد، شرح، ختم، ولد، ورد، فرض، فطر۔ بلغ، فعل، ثمر، امر، عبس، مکث، رفع، جمع، ظلم، اخذ، شرک، صدق، ضرب، کسب، خرج، مرج، حسد، سجد، شرع، ختم، ولد، ورد، فرض، فطر۔ بلغ، فعل، ثمر، امر، عبس، مکث، رفع، زعم، ظلم، اخذ، سرق، صدق، ضرب، کسب، خرج، مرج، حسد، سجد، شرح، ختم، ولد، ورد، فرض، فطر۔
بلغ فعل ثمر أمر عبس مكث رفع زعم ظلم أخذ سرق صدق ضرب كسب خرج مرج حسد سجد شرح ختم ولد ورد فرض فطر. جی لائن یوں چلے گی. جی دوسرا نمبر کس کا؟ ٹھیک ہے آگے. آپ کی لائن پوری ہو گئی. آپ پیچھے والوں کو ذرا سنیے. 19-20 جو بھی آپ آخری آپ نے سنا ہے نا, آپ سنیں. کیا نام ہے؟ ذرا پیچھے والی لائن کو آپ سننے کا کام کریں. کیسا ہے؟ بھلے دیر ہو جائے, دیر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اطمینان سے آپ سننے کا کام کریں. اگر مجھے آواز آ رہی ہے تو بلا شک آنی چاہیے آواز, مجھے بھی آنی چاہیے. زندہ باد ماشاءاللہ. ادھر والے بچوں نے تو کافی بچوں نے ٹھیک سنا ہے. جی نئے بچے جو آئے وہ سنا دے. ادھر بھی ایسا ہی ہے, اس طرف بھی ایسا ہی ہے. حمزہ اور عین کی آواز میں تھوڑا سا فرق. جو بچے عین پڑھ سکتے ہیں تو وہ حمزہ کی بجائے بھی عین پڑھ رہے ہیں, یہ آواز بھی آ رہی ہے. جہاں حمزہ کی آواز آنا چاہیے وہاں بھی عین کی آواز آ رہی ہے. تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے. ہا جیسے حسدہ, اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی تو یہ ہا ٹھیک ہوگا. قاف سے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ثمارا, ثمارا سا. ایسے ہی حرف ضا, تا کے بعد ضا, یہ حرف. تیز آواز سے پڑھا جائے گا زا, زعم دوسری لائن کا پہلا حرف. رفع زعم تیز حرف. زعم کے بعد فوراً ذا ہے. ظلم, اس حرف کو تھوڑا سا یہ موٹی آواز سے بھی اور نرم آواز سے بھی ہے. یہ مشق کرنے سے ہوگا. جس طرح کلاس ہم چلا رہے ہیں اگر صرف اسی طرح ہم چھوڑ دیں تو حرف ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کو قانون آ جائے گا, قانون کے مطابق پڑھنا مشکل ہوگا. جب تک سنانے کا کام نہیں کریں گے, چاہے ایک دوسرے کو سنائیں تو سنانے سے یہ حرف ٹھیک ہوں گے. آپ کی طرف بھی یہی بیٹے پیغام ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہونا تو ایک دوسرے کو سنائیے. یہ انتظار نہیں کریں کہ مجھ سے کوئی سنے, کوئی نہیں سنے گا. آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا پڑھ رہا ہے وہی بچہ, تو اس کو خود بخود سنائیے. ان میں سے میں بھی ہوں, آپ مجھے خود بخود سنائیے. جب میں سنوں گا تو پھر اصلاح اس کی ہو سکے گی. ٹھیک ہے. زبر کی جو غلطیاں ہو سکتی تھیں وہ کم ہیں, جو میں سمجھ رہا تھا وہ کم غلطیاں ہیں, زیادہ نہیں ہیں. زیر کو بھی ہم اسی طرح چیک کریں گے. اب ہم زیر کا جو مشق ہے اس کو ایک دفعہ دہرا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن عہد حمید کریہ سخر. یہ سخیرہ را جو ہے اس میں زبر والی تختی میں اس را کا لحاظ نہیں کیا گیا. اکثر بچوں نے اس کو نظر انداز کیا. را زبر اور پیش کے ساتھ لکھی ہو تو اس کو موٹی آواز سے پڑھیں گے. جیسے آخری دو حرف اسی لائن کے سیکنڈ اور سیکنڈ لفظ کریہا کریہا. یہ را کس حرکت سے لکھا ہے؟ زیر سے, تو یہ باریک ہے. کریہا سخیرہ, یہ سخیرہ والا را زبر کی حرکت سے لکھا ہے تو موٹی آواز سے پڑھا جانا چاہیے. سخیرہ. پھر دوبارہ یہی لائن اذن عہد حمید کریہ سخیر شریبہ. 6 حرف اب ہوئے ہیں نا, میں نے پہلے 6 نہیں پڑھے تھے. یہ ایک ہی لائن پڑھی, ابھی بھی رہ گیا ایک حرف. جی ہاں. عزینا عہیدہ عہیدہ حمیدہ کریہا سخیرہ سخیرہ. جی بھائی. اذن عہد حمید کریہ سخیر شریبہ. ادھر سے بیٹا, ادھر سے بیٹا. دوبارہ سنائیے. دیکھیں آپ, عہیدہ حمیدہ دونوں میں ہا آ رہا ہے, دونوں ڈیفرنٹ ہے. ان دونوں کی آواز کو کوشش کریں کلیئر کرنے کی. عہیدہ یہ بھاری آواز ہے. اگلا حرف ہے حمیدہ. جی پھر دوبارہ سنائیے دونوں حرف. ہاں بیٹے یہ سنانے سے ٹھیک ہوگا, آپ سنیں میرے بیٹے. ہاں آزی نہیں کریں بیٹے, نہیں ازی ازی. جی بیٹا. شریبہ. جی آگے بیٹے. دیکھیں جی میں عرض کروں آپ کو, زیر کی غلطی فوراً سامنے آ گئی ہے. زیر میں مجہول پڑھا جانا فوراً دونوں طرف سے سامنے آیا ہے. زیر کی تختی نکال لیں. اس سے پہلے جو ہم مشق پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تختی اس کی با زیر, با زیر تا زیر. یہ جو بی اور تی والی آوازیں یہ تک جانا چاہیے. سب حرف اپنی آواز کو نیچے کی طرف پڑھیں گے تو پھر ہم ٹھیک پڑھ سکیں گے. ہم پڑھ رہے ہیں ازینا, ازے زال زیر زی, زال زیر زے, زی اور زے دونوں میں فرق ہے. بازیر بی اور بازیر بے, بی اور بے دونوں میں فرق ہے. آواز جو اس کی صحیح ہے وہ ہے بی. بازیر کھینچ کے پڑھیں گے, کھینچنا بھی نہیں ہے. بازیر تازیر سازیر جیم زیر حازیر خازیر دال زیر ذال زیر
را زیر زا زیر سین زیر شین زیر صاد زیر ضاد زیر تا زیر ظا زیر عین زیر غین زیر فا زیر قاف زیر کاف زیر لام زیر میم زیر نون زیر واو زیر ہا زیر حمزہ زیر پھر بھی کچھ لکھا ہے ایک خانے میں دیکھا یہ بچے کہہ رہے ہیں الف زیر ای الف زیر الف زیر اس کو کیا پڑھیں گے ہاں جب الف زیر لکھا ہو تو الف کو کچھ بھی لکھ دیا جائے اوپر یا نیچے زبر زیر پیش تو اس کی آواز پھر حمزہ کے نام سے ادا کی جائے گی حمزہ زیر یا زیر پھر دوبارہ وہی والی لائن ازینہ عہیدہ حمیدہ کریہہ سخیرہ شریبہ جی یہی والی لائن عادینہ عابدہ حمیدہ کریمہ سخیرہ شریبہ نہیں عادینہ عابدہ حمیدہ کریمہ سخیرہ ٹھیک ہے أزينة عهيدة حميدة كريحة سخيرة شريفة ٹھیک ہے عادینہ عہیدہ حمیدہ کریمہ سخیرہ شریبہ آپ اپنی کرسی لے آئیں ٹھیک کرانے کے لیے زال کی کرسی لے آئیں جی بیٹا ماشاء اللہ حمیدہ کریحہ سخیرہ شریبہ عظیمہ عہیدہ حمیدہ کریحہ سخیرہ پیچھے والی لائن کا بچہ ٹھیک ہے میرے ساتھ اب پہلے سن لوں میں ٹھیک ہے عہیدہ حمیدہ کریحہ بہت جلدی آپ نے اس کو ٹھیک کیا ہے عظیمہ عہیدہ حمیدہ زیر والی مشق کی پہلی لائن کو قیدہ نشتہ زمہ سرامی نشتہ ٹھیک ہو گیا میں ذرا ادھر سے سن لوں یہ اب ٹھیک ہوا ہے کافی بہتر ہے اور یہ سننے کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگا اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے سننے کا کام نہیں کریں گے تو ہم ٹھیک نہیں پڑھا سکیں گے جی بیٹا عادینہ عاہدہ حامدہ کریمہ سخیرہ شریبہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہوا پہلے سے عادینہ عاہدہ حامدہ کریمہ سخیرہ شریبہ اب ٹھیک ہوا بیٹا پہلے سے ٹھیک ہے جی عظیمہ عقیدہ حمیدہ کریحہ سخیرہ
ٹھیک ہے. بیٹے آپ جو ہے نا ان کی صرف زیر والی تختی ٹھیک کرائیں. با زیر آپ کہیں اور یہ بی کہیں. جی بیٹے کون سنائے گا ادھر سے؟ میں ذرا سن کے آ رہا ہوں، دور سے آواز نہیں آ رہی. اکثر ٹھیک پڑھتے ہیں، اکثر ٹھیک. ایک آپ ذرا آواز ہے. اور کوئی رہ رہا ہے؟ جی میں نمبر لکھ رہا ہوں، میں نمبر لکھ رہا ہوں. جی ہاں. آخری لائن ایک دفعہ آپ سن کے آئیے. آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں. آپ بچے نا دوسری لائن ذرا پڑھنے کی کوشش کریں. خود بخود میں سن رہا ہوں ابھی 2-3 منٹ میں. ایک لائن بس، یہ ایک لائن. عجیبہ غزیبہ غزیبہ عجبہ عجیبہ عجیبہ غضبہ غزیبہ عجیبہ غزیبہ عجیبہ غزیبہ. ہو گیا بیٹے؟ ضرورت تھی آپ کی جانے کی وہاں؟ تھی نا. دوسری لائن زیر والی مشق کی دوسری لائن جو ہم نے پڑھ لی ہے ازینہ، اس کو بھی دہراتے پھر اس سے اگلی لائن بھی. ازینہ ازینہ عہیدہ حمیدہ کریہہ سخیرہ شریبہ عجیبہ غضیبہ ایرامہ ایرامہ. میں اس حرف کو پھر پڑھا دوبارہ. کیوں پڑھا دوبارہ؟ تیسری بار پڑھا رہا ہوں. ایرامہ، را کو موٹا پڑھنے کے لیے یاد دہانی. ایرامہ علیمہ یعیسہ یلیجہ. دوبارہ
عجیبہ غضیبہ ایرامہ علیمہ یا عیسیٰ. قاعدے کے پاس آ جائیے, قاعدے کے پاس آ جائیے. اور اگر درمیان میں کرسی خالی ہے تو اس ساتھ والی کرسی میں آ جائیں تاکہ آپ کو دوسرے ساتھی کا قاعدہ کم از کم دیکھنا مل جائے. ٹھیک ہے, اگلی کرسی پہ بلا لیں, اگلی کرسی پہ بلا لیں اور آگے والی کرسی میں آ جائیں. اس کو آپ خود دہرائیں ایک دفعہ نا, اپنے آپ دہرائیے اس لائن کو عجیبہ والی. پڑھے بیٹے, میں ابھی سنتا ہوں آپ کو. پھر میرے ساتھ ایک بار, عجیبہ غضیبہ ایرامہ ایرامہ. یہ والا حرف آپ کہیے. را موٹا پڑھنے کی کوئی. ایرامہ یہ. علیمہ کے بعد کیا ہے؟ یہ عیسیٰ. پہلے ادھر سے سن کے آؤں آپ. جی بیٹا, یہ والا حرف یہ عیسیٰ. یہ آپ نہیں, آپ پتہ کیا پڑھ رہی ہیں بیٹا؟ آپ دیکھیں, آپ یہ پڑھ رہی ہیں. یہ والا نہیں ہے, یہ عیسیٰ. سین کیا ہوا؟ دیکھیں یہ حرف مشکل ہے نا, ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں کہتا تھا کہ عین پڑھنا مشکل ہے, لیکن یا پڑھنا بھی مشکل ہے, حمزہ پڑھنا بھی مشکل ہے. یا زبر یا, حمزہ زیر یا ای. اس کو اس جگہ ٹھیک کریں, یا ای. ادھر ذرا کمزوری ہے. اگر اس طرح ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کو اس طرح ٹھیک کریں, یا الگ کر دیں, پھر اس کو اس طرح پڑھیں گے. حمزہ زیر, سین زبر, عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ. ادھر سے آواز ٹھیک آ رہی, ادھر سے گڑبڑ ہے تھوڑی سی. دیکھیں کھینچنا نہیں ہے دونوں حرفوں کو. ای اور نہیں, ای آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر والے بچوں کو؟ میں اس کو ادھر لکھتا ہوں, ادھر لکھتا ہوں. دیکھیں کمزوری ہے نا, اس لیے ٹائم لگ رہا ہے. ادھر والے بچوں کے لیے حمزہ زیر ای, سین زبر, ای بھی نہیں کھینچے گا, سا بھی نہیں کھینچے گا. آوازیں دونوں کی الگ الگ. عیسیٰ. آج اس کو ٹھیک پڑھ لیں گے نا بیٹے, ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کو آج نظر انداز کیا ہم نے, اس سے نظریں چرائیں, تو یہ حرف کبھی بھی پھر ٹھیک نہیں ہوگا. چاہے آدھا گھنٹہ لگ جائے, ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ٹھیک کریں بس. کیسے پڑھیں گے؟ ادھر زیادہ کمزوری ہے, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں وہ ٹھیک کرا لوں. ادھر زیادہ کمزوری ہے, حرف کی جو مقدار ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے, حرف کی جو آواز ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے.
ادھر اکثر نے ٹھیک پڑھا ہے، جیسے آپ نے مجھے پڑھ کے سنا دیا تھا یا عیسیٰ، کیا پڑھا تھا؟ تو ان سے تینوں حرف ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ پڑھنے میں بہت تیز ہے، ادھر آ کے اٹک ہے تھوڑی سی. آپ پڑھیے سا نہیں ہے، سا. ہاں آپ بیٹے آپ غلطی کر رہی ہیں مستقل، اور میں آپ کو لکھ کے بھی بتا رہا ہوں، آپ یہ حرف پڑھ رہی ہیں، یہ نہیں ہے، یہ تین نقطوں والا نہیں ہے، حرف یہ ہے، آپ یہ پڑھ رہی ہیں، یہ نہیں پڑھے آپ. سنائیے، دیکھیں یہ بچی ٹھیک پڑھ رہی ہے، آپ سنیں کس کس کا ٹھیک ہے، آپ سب کا سنیں، سب کا سنیے. یہ کمزوری ہے، اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ پڑھانے والے کی غلطی ہے. جب بھی آپ پڑھیں گے اگر آپ غلط پڑھیں گے تو آپ کو سننے والا کبھی بھی نہیں کہے گا اس کو پڑھانے والے نے غلط پڑھایا ہے. دیکھیے اس طرف ایک تو مستقل سین کی بجائے سا کی آواز آ رہی ہے، اور زیر کی جو اصل پروناؤن جس کو آپ کہتے ہیں آواز ہے وہ کمزور ہے. جی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو میں نے لکھا تھا یلیجا. یا زبر لام زیر ملا کے پڑھیے، یلی ملا کے پڑھیں، جیم زبر ملائیے، یلیجا. اس لحن میں جو عرب کا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کیا، اسی لحن میں. ہاں یالی نہیں، یالی نہیں، یلی. دیکھیں یہ کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہی اصل کام ہے ہمارا. اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں، یہ زیر زبر کی غلطی کہلاتی ہے، معروف اور مجہول کی غلطی. اور اگر حرف کے بجائے دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، سا کی بجائے سین، سین کی بجائے سا، قاف کی بجائے کاف، تو پھر ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا. اور جب ترجمہ الٹ ہوگا تو بعض کے نزدیک تو ہم کہتے ہیں قاری بننا تھوڑی ہے، قاری بننا تھوڑی ہے، تو دل کو کتا بنانا بھی نہیں ہے نا، دل کو. ہاں یہ بہت آسان مثال ہے میرے پاس سمجھانے کے لیے. جی بیٹے اس کو ٹھیک کریں، یہ عیسیٰ ٹھیک ہے. دوسری لائن دوبارہ پڑھ رہے ہیں، دوسری لائن عجیبہ، غضیبہ، ایرامہ، علیمہ، یا عیسیٰ، یلیجا. ٹھیک ہو گیا. تیسری لائن بھی چلائیں. اب تیسری لائن میں پہلا حرف کیا ہے؟ تینوں مشکل حرف لائے ہیں، وہ صاد، عین اور قاف. کون کون سے؟ میں لکھ رہا ہوں، میں وہ حرف لکھ رہا ہوں. کیا لکھا میں نے؟ ایک ایک بچہ سنائے گا. پڑھنے میں آپ یہ تکلفات بالکل نہیں کریں. عین یہ نہیں کریں. آپ اردو میں کہتے ہیں عین تو کیا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے کیا؟ تو جب عربی میں کہیں تو تب بھی منہ نہیں ٹیڑھا ہونا چاہیے. بس قاف، یہ درمیانی حرف دوبارہ آپ کہیے. عین نہیں، عین، عین، صاد، عین، قاف، ایسے سنا ہے. اس کو کہیں گے صاد، عین، قاف. یہ دیکھیے اکیلا اکیلا پڑھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، تینوں ایک ساتھ آئے. صعیقہ، سعی، 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 ایسے ہے. پھر کہیے بیٹا، یہ ماشاءاللہ
صعقہ، صعقہ، آپ کو ترجمہ آتا ہے صعقہ؟ یہ موسم وہی چل رہا ہے. ہاں. ایبیلی، ہم جب پڑھتے اے بیلے، ہم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. ایک عیب کی بات نہیں ہے، جیسا استاد نے پڑھایا ویسے ہی پڑھیں گے. جب کسی دوسرے استاد نے ٹھیک کرایا تو بس ٹھیک ہو گیا. ایبیلی، کیا پڑھا؟ ایک ایک بچہ. صعقہ، ایبیلی، کیبارہ، کیبارہ، ملیکی، ملیکی، فالاقی، فالاقی، طفیقہ. آخری لائن ذرا امتحان والی ہے. صعیقہ، ایبیلی، کیبارہ، ملیکی، فالاقی، طفیقہ. بیٹے ایک دوسرے کو سنائیے آخری لائن. میں آ کے سن رہا ہوں آپ سے. سنائیں ایک دوسرے کو، سنائیں زور سے سنائیں. بس ایسا شور کر دے ادھر والوں کی آواز سنائی نہیں دے. شور کر دے بس. سنائیں بھی ایک دوسرے کو سنائیے. سنائیں بھائی سنائیں. ایک دوسرے کو سنو سنو. اور اونچی آواز سے. سعید صاحب اونچی آواز سے سنیں. جو آہستہ سنیں نا بولو کان کام نہیں کر رہا ہے. بس جلدی سے ایک دفعہ دہرا لیتے. یہی تختیاں زبر اور زیر والی آپ ان کو یاد کر کے آئیں تاکہ سننے میں اتنا ٹائم ہمارا نہ لگے. یہ دہرا دیں تیسری والی تاکہ نا تیسری والی دہرا لیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سئیلا، سوئی نہیں، سوئی نہیں کہنا ہے. سین پیش، سین پیش، حمزہ زیر یہ ای کی آواز آنی چاہیے. سوئی، لام زبر ملائیے. دیکھیے اگر آپ بولیں گے اب آپ یوں پڑھیں گے نا سوئیلا، سوئی، سوئی، حمزہ کو کلیئر کرنا ہے. سئیلا، منع، ذکر، ظلم، اعذ، تزر، خبث، افق، سقط، یہب، یلیج. اور بھی ہے کچھ. یعید، صحف، حبوک، ربوع، رسول، اخر، عقدی. ٹائم سے ہم نے اوپر ذرا لیٹ کر دیا ہے. اس کو یہ تینوں تختیاں آپ اگلے پیریڈ میں محنت کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ہم پھر جلدی آگے بڑھ سکیں.